بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیشہ مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی منور اور روشن تعلیمات پر ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات جو ماہ مقدس رمضان المبارک کے ان نور اور بافیض لمحات میں آستان عالیہ سیال شریف میں نہایت محبت، ادب، عقیدت اور احترام کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلیلہ سے اور حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے آپ سب حاضرین کی جملہ جائز دینی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، وہ عصمت والا مہینہ کہ جس کے ایک ایک لمحے کے اندر اللہ پاک نے بے شمار برکات، انوار اور فیوزات ہمارے لیے رکھے۔ پورے ماہ مبارک رمضان المبارک میں رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جو بھی نفلی کام کیا جاتا ہے، وہ چاہے اللہ پاک کے ذکر و اذکار، حقوق اللہ میں سے نفلی کام ہو یا حقوق العباد میں سے نفلی کام ہو، تو نفلی کام اور نفلی نیکی کرنے کا ثواب اس مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس سے اپنے بندوں کو فرض کی ادائیگی کے برابر عطا فرماتا ہے۔ جو انوار اور جو فیوز و برکات باقی 11 مہینوں کے اندر اللہ پاک نے فرائض کے اندر رکھے، اور فرائض کے متعلق آپ کے علم میں ہوگا کہ صحیح بخاری شریف دوسری صفحہ 262-263 پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث قدسی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، مفترض تو میں اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دی ہے، تو صرف اور صرف وہ اعمال، وہ افعال اور وہ کام میں اللہ پاک نے اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، احبا الیہ، جو بندوں کے کاموں میں سے سب سے زیادہ مجھے اللہ پاک کو پیارے اور محبوب کام ہے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض دین اسلام کے اندر وہ چیزیں قرار دی ہیں جو اللہ پاک کو تمام چیزوں کے مقابلے میں
سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیزیں ہیں، اور وہ محبوب اور پیاری چیزیں 11 مہینے ہم پورے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری، بغیر کسی دکھلاوے کے، صرف اور صرف اپنے خالق کے قریب کو راضی کرنے کے لیے ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، تو باقی 11 مہینوں میں جو قبولیت، جو انوار، جو درجات کی بلندی، جو اللہ کا قرب ہمیں فرض کی ادائیگی سے عطا ہوتا تھا، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے کہ ہم نفلی کام کریں، ثواب بھی فرضوں والا اور درجات قرب بھی، انوار بھی، فیوز و برکات بھی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرائض کی ادائیگی والے عطا فرماتا ہے۔ ایک نفل کی ادائیگی کا ثواب فرض کی ادائیگی کے برابر ہے، اور ماہ مبارک رمضان المبارک میں جب ہم فریضہ ادا کرتے ہیں تو ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کی ادائیگی سے لے کر 700 فرائض کی ادائیگی کا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گزشتہ زندگی کے اندر ہم سے جو غفلتیں سرزد ہو گئی ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنے میں جو سستی ہم سے ہو گئی، اللہ پاک نے ہم پر ایک مرتبہ پھر کرم فرمایا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر مقدر فرما دیا ہے، گویا کہ ایک زرعی اور سنہری موقع ہماری چند روزہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم غفلت چھوڑ دیں، سستی چھوڑ دیں، اور مکمل طور پر اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آ جائے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گزشتہ سالوں کے اندر اور گزشتہ زندگی کے اندر کبھی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ اس مبارک مہینے میں ہم فرائض کی ادائیگی کر کے سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نفلی کام، جائز اور مباح کاموں میں اچھی نیت کر کے، کیونکہ مباح کام کرنے میں ثواب نہیں ہوتا، لیکن مباح کام کے پیچھے جتنی آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس نیت کے مطابق اللہ پاک مباح کام کرنے کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا ایک لمحہ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا انتہائی قیمتی ہے۔ فرائض میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ روزہ آ جاتا ہے ماہ مبارک رمضان شریف کے اندر، کہ کوئی شخص جو بالکل ہی شیخ فانی نہیں ہو گیا، ورنہ جو بھی مرد اتنا بڑھاپے کی منزل میں چلا جاتا ہے کہ اب اس بیچارے کو اپنا آپ سنبھالنا بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور عربی اور ہمارے فقہائے کرام کی زبان میں اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری ماؤں کے اندر، نانیوں، دادیوں، بزرگ مسلمان خواتین کے اندر اتنی بزرگ اور بوڑھی خواتین ہو جاتی ہے کہ جو شیخ فانیہ کے مقام پر چلی جاتی ہے، اپنا آپ سنبھالنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے حضرات کے لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی ایک مسکین کو کھانا ایک وقت کا پیش کر دیا کرتے، صبح کا کھانا پیش کرتے، شام کا کھانا پیش کرتے۔ قرآن پاک میں یہ فرمان گرامی آیا ہوا ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو جائے، اتنی بوڑھی مسلمان خاتون ہو جائے، یا کسی خدا نہ خواستہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جوانی کے اندر بھی، نوجوانی کے اندر بھی، کہ روزہ رکھنے کے باعث مسلمان اللہ کا ڈر رکھنے والے متقی پرہیزگار ڈاکٹر اور حکیم صادق نے یہ کہہ دیا کہ بھائی روزہ رکھیں گے تو تکلیف بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکیں گے، لہذا آپ کی زندگی بچانے کے لیے لازم ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، روزے سے پرہیز کریں، اور یہ سارا سلسلہ آپ کی زندگی بھر رہے گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ امتحان اللہ کی طرف سے ایسا آ گیا ہے، ایسی مرض لگ گئی ہے کہ جو ساری زندگی ساتھ رہنے والی ہے، اور دوائی آپ کو ہر صورت میں اور فلاں پرہیز آپ کو ہر صورت میں رکھنی پڑے گی، اور کتنے گھنٹے آپ بھوکا پیاسا نہیں گزار سکیں گے، ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے، مرض کے بڑھ جانے کا مزید خطرہ ہے۔ تو پھر قرآن پاک ارشاد فرما دیتا ہے والذین یطیقونہ، ہر وہ مسلمان مرد و عورت
کہ جن کے اندر پھر روزے کی طاقت نہیں رہتی ہے، فدیۃ الطعام مسکین، وہ پھر مسکین کا کھانا فدیے کی نیت سے ادا کر دے گا۔ اسلام غریب اور دکھی انسانیت کا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ ایک طرف روزے جیسی عظیم عبادت، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے مسلمان بندے اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر میرے مسکینوں کا خیال کر، کیونکہ اللہ کا جتنا قرب مقروض کا قرضہ ادا کرنے سے، بھوکے کو کھانا کھلانے سے، پیاسے کو پانی پلانے سے، اور بغیر لباس کے انسان اس کو لباس پیش کرنے سے، اور جو کسی مالی مشکل کے اندر مبتلا ہے اس کو اللہ نے ہمیں رزق حلال دی ہے، ہم اپنے بچوں کا خرچہ نکال کے اپنی ضروریات پوری کر کے سال بھر کا غلہ بھی ہم گندم بھی رکھ لیتے ہیں، سال بھر کے چاول بھی اسٹور کر لیتے ہیں، سال بھر کا روپیہ پیسہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں کہ بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، شادی کبھی اور عید وغیرہ کے کپڑے لینے ہیں، سال بھر کی جملہ ضروریات ہم اپنے گھر میں بہت پہنچا دیتے ہیں، اور سال بھر کے بنیادی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنی زمینوں سے، فصلوں سے، کاروباروں سے نوازا ہوا ہے کہ سال بھر کی ضروریات کا اندوختہ کر کے جمع کر کے پھر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یاد رکھیے پھر کسی بھی عبادت کی برابری اللہ کے راستے میں صدقہ اور غریبوں کی مدد کرنے سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، ذرا آیات بینات کو جمع کریں، آپ کو قرآن پاک میں 100 آیات بینات ایسی نظر آئے گی جن میں اللہ پاک بار بار اپنے مالدار بندوں کو، صاحب حیثیت مخیر اور صاحب خیر بندوں کو بار بار یہ تلقین فرماتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی رضا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، قرآن مجید نے نیکی کا معیار کیا بیان فرمایا ہے؟ آپ چوتھا پارہ اسی طرح شروع کرتے ہیں، آغاز پذیر ہوتا ہے کلام ربانی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی واقعی جلی ہے، کلام الہی ہے جو ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ لن ناصبہ جابنا زمخشری کا مذہب یہی ہے، ہمارے محاط میں ہمارے صاحب علم لوگوں کے اندر جابنا زمخشری وہ نظری جو 469 ہجری میں فوت ہو رہے، ان کا مذہب یہی ہے علماء کرام میں کہ لن ناصبہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو مستقبل میں وقوع فعل کی نفی بڑی شدت تاکید کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق معنی کیا بنتا ہے؟ لن تنالوا البر، میرے بندو جتنی بھی تم باقی ذکر و اذکار کر لو، باقی نیکیاں کر لو، عبادات کر لو، لیکن ہرگز مجھ اللہ کے کاغذوں میں، میرے دفتر میں، میری بارگاہ میں تم نیکوکار اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں میرے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرنے لگ جاؤ گے کبھی بر اور بھلائی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آپ ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر آستانہ عالیہ چشتیہ پر لنگر شریف کا اہتمام آپ کو نظر آئے گا، اور ہمارے مشائخ اعظام مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس قرآنی تعلیمات اپنے پیر بھائیوں کو یہی کہا کیا جاتا ہے کہ بھائی خانقاہ معلیٰ پر اور خانقاہ بالا پر جتنے بھی درویش رات دن رہنے والے ہیں اور جتنے رات دن مہمان آنے والے ہیں، رمضان المبارک میں دن کے ٹائم اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا، لیکن ہاں جو 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر سے آئے ہیں اور مسافر کو چھوٹ ہوتی ہے، اگر اس روزہ رکھے گا قرآن فرماتا ہے خیر لکم، تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین بات، اور اگر مسافر روزہ چھوڑ دے نہیں وہ برداشت کر سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو پھر مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لنگر خانے رات دن کھلے ہوتے ہیں، تو رات کو 3 بجے بھی آئے اس کو بستر بھی ملتا ہے، اس کو کھانا بھی ملتا ہے، اس لیے
کہ دین کی یہ تعلیم ہے کہ رب کریم کے قرب کا جہاں باقی ذکر و اذکار فرائض و واجبات قرب کا پورا کرتا ہے۔ الغرض ہمارے جن عزیزوں کے اوپر اللہ پاک کی اتنی ہدایات ہے کہ سال بھر کا اپنے بچوں کا ہر ضرورت پوری کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی کرم نوازیاں کی۔ روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ شیخ فانی اور مریض یا مسافر قرآن پاک سورہ بقرہ شریف میں واضح طور پر ہمیں درس عطا فرماتا ہے کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم مسلمان مردوں عورتوں میں سے اس شہر ماہ مبارک رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پائے فلیصمہ، فرمایا بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک کے روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے اہل ایمان اور اہل اسلام پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یعنی قرآن پاک کا یہ مبارک مقام واضح فرما رہا ہے کہ روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی بھی دور انسانوں کا روزے جیسی عبادت سے اللہ نے خالی نہیں رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ میں وہ انسان کے پھیلاؤ کا دور تھا، لیکن ہر مہینے 3 روزے ایام بیس کے ادا کر دیے گئے تھے۔ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو جو ہے ایام بیس جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی ملت میں الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تو بے شک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 6 لاکھ کم و بیش 40,000 یا 5,60,000 کم و بیش، یہ چاروں دور ہماری علم کلام کی عقائد کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے متاخرین کے دور میں زیادہ مشہور قول ہمارے نبی صغیر میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے۔ اور انبیاء کرام کی تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن جو شریعت ملت آئی ہے وہ محبوب سے پہلے 69 آئی ہے، اور آخری اور 70ویں شریعت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ہے۔ اس میں رمضان کے روزے ادا کیے گئے، اور پہلی 69 کی 69 شریعتوں میں کوئی ایک شریعت مبارکہ بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے روزے جیسی عظیم عبادت نہ عطا فرمائی۔ تو جو بھی ماہ مبارک رمضان المبارک پائے فلیصم اس کے روزے رکھے۔ ہاں تمہارے پاک نے فرما دیا ان کنتم مرضی او علی سفر، ان کنتم مرضی، اگر تم مریض ہو، کوئی مرض ایسی لاحق ہو گئی ہے تو خود بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں کر لینا، بلکہ اپنے علاقے میں مسلمان حکیم اور ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر ایسا مسلمان حکیم اور ڈاکٹر ہو آپ کا جو نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، جس کو قبر کا خیال بھی رہتا ہو، آخرت میں جواب دہی کا خیال بھی رہتا ہو، جو خود خوف خدا نہیں رکھتا ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ بالکل روزے چھوڑ دیں، فلاں معاملہ چھوڑ دیں، نہیں، ایسا جس کو روزے کی عظمت کا پتہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پتہ ہو، اس کی صحیح تربیت ہوئی ہو، صحیح مومن مسلمان متقی پرہیزگار، ایسے صادق اور سچے حکیم اور ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کرے، اور اگر وہ مشورہ دے دے کہ نہیں جی آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر آپ شیخ فانی بھی نہیں ہو اور صرف اس رمضان میں جو صحت کی پرابلم ہے، جب تم رمضان کے روزے چھوڑ کر اپنا دوائی وغیرہ کرتے رہو گے انشاءاللہ جو اگلے مہینے ہیں زندگی کے ان تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو اگر ایسا فرض ہے جو وقت ہی آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے تمہیں روک دیا ہے روزہ رکھنے سے اور وہ کہتا ہے بعد میں رکھو، یا پھر تمہیں رمضان المبارک میں سفر کا معاملہ پیش ہو گیا ہے اور سفر ہے تمہارا شرعی مقدار کے مطابق یا 99 کچھ کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط ایمان دیا ہے، ایسی صحت قوت دی ہے کہ تمہیں تو سفر میں بھی روزہ بالکل ہی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور چھوٹی موٹی پرابلم اس کو تو تم برداشت کرتے ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، اگر چھوٹی موٹی مرض کے باوجود بھی اور سفر کے باوجود بھی اگر تم روزہ رمضان کا قضا نہ ہونے دو اور چھوٹی موٹی مرض اور بیماری کا بھی مقابلہ کرو، سحر افطاری کے وقت دوائی لو
اور سفر میں بھی روزہ رکھ لو اگر طاقت ہے تو۔ اگر تم رمضان کا روزہ ہر صورت میں رکھ لو، چھوٹی موٹی تکلیف اور سفر کے باوجود، خیر اللہ کو، تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادت، رمضان کا روزہ، بندہ 60 سال اس کے بعد زندہ رہے اور 60 سال میں اس کی ساری زندگی پھر قضا اور نفلی روزوں میں گزر جائے، رمضان کے ایک دن کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رمضان میں انوار اتنے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے آب شیر، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی اس کے حلق کے قریب پہنچ گیا تھا، وضو کرتے ہوئے پوری کرنا سنتا تھا، لیکن مبالغے سے نہیں کرتی روزے کی حالت میں، حلق کے اندر پانی نہ چلا جائے، اگر پانی حلق کے اندر چلا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بالکل اتنا شدت والی گرمی میں بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اور طبیعت میں بڑی تلخی ہوتی ہے، جگر خشک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بار بار پانی کو طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن باوجود ہے کہ وضو کرتے ہوئے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، منہ میں کلی والی سنت ادا کرنے کے لیے بندہ پانی کو تنہائی میں بالکل اپنے وضو خانے میں منہ میں پانی کو گھما رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اتنی اس کو طلب ہے پانی کی، اتنی پیاس ہے شدت کی، جگر اس کا خشک ہو چکا ہے، لیکن میرا بندہ صرف میری رضا کی خاطر منہ میں پانی پہنچا کر بھی کلی باہر پھینک رہا ہے، ایک قطرہ بھی حلق کے اندر نہیں جانے دے رہا، اتنی محبت ہے میرے بندے کو، اتنا مخلص ہے میرا بندہ۔ اور دیکھیں صحیح بخاری شریف سے مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصیام میں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب مجھے اللہ کا یہ فرمان میرے روزہ دار بندوں تک پہنچا دو، الصوم لی، روزہ مجھے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک ساری باتیں تیرے لیے، فرمایا باتیں ساری میرے لیے ہے، لیکن جو ریاکاری اور دکھلاوا باقی عبادات میں اس کا وہم اور شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، روزے کے اندر یہ وہم اور شائبہ بھی ریاکاری کا نہیں آ سکتا۔ جو روزہ رکھتا ہے نا اس کا روزہ صرف میرے لیے، لہذا انا اجزی بہی، جب قیامت کا دن آئے گا مجاہد کو جہاد کا اجر میں بوسیلہ ملائکہ کرام عطا کروں گا اپنی رضا و رضوان کے ذریعے سے، میں نمازی کو ہر ایک کا اجر جو ہے وہ بالواسطہ عطا کروں گا، لیکن روزے دار کو روزے کا قرب اور اجر انا اجزی نہیں، میں بغیر کسی واسطے کے براہ راست خود ادا کروں گا۔ ہمارے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان دعائے چشت حضور سیدی علامہ ہمیں پتہ ہے، ہم طالب العلم جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور علمی مسائل کے اوپر جو آپ کی مختصر جامع ایک جملہ، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جوامع الکلم کی نعمت سے نوازا گیا ہے، بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ مختصر، لیکن مختصر سے لفظوں کے اندر معانی کا، مفاہیم کا، علوم کا، فیوز و برکات کا سمندر کھانٹے مار رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، یہ بولتے تھوڑا ہے، مریدوں کو بھی ترغیب کرتے ہیں، قلت منام، قلت کلام، قلت طعام، قلت صحبت مال انام، اور توجہ ہو تو صد علوم و صد کتب دردار کن، روئے دل را سوئے دلدار۔ زبان بند ہونی چاہیے اور دل کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلائیں۔ تو کتنے کتنے دقیق مسائل پر ہم رہنمائی دیتے ہیں، الحمدللہ تعالی یہ اعلیٰ حضرت سیاسی پیر سیال لاجپال اعلیٰ حضرت کریم نواز رضی اللہ عنہ کا فیضان ایسا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اعلیٰ حضرت سیاسی کریم نواز حضور سیدنا شمس العارفین کریم نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر عنایات کتنی ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے، اس ہستی پر کتنی عنایات ہوگی میرے آقا کریم علیہ السلام کی کہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں وہ دستار، کوئی اس عالم دنیا کی دستار تو نہیں ہوگی نا جو اللہ کی جانب سے میرے آقا کریم لے کر آئے اور حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت سیال غریب نواز کے سر کے اوپر جن کی دستار دھرتی
بالکل عالم ظاہر میں جاگتے ہوئے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم دستار بندی فرمائے تو ہمارے پیارے آقا کریم نے وہ نیامت کا آستانہ عالیہ سیال شریف اپنے دامن کے اندر وہ انوار رکھتا ہے کہ گویا کہ یہ آستانہ عالیہ قائم کیا ہے تو خود ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے قائم فرمایا۔ اس لیے آستانہ عالیہ سیال شریف کی فضائیں، سیال شریف کی ہوائیں، آپ سیال شریف کی حدود کے باہر ہوتے ہیں آپ کے دل کی کیفیات اور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سیال شریف کی حدود میں آتے ہیں مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر پیر بھائی تصدیق کرے گا دل کی کیفیات وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایات کا مرکز ہے۔ یہ مرکز میرے آقا کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، یہ دستار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل اعلیٰ حضرت پیر سیال لاجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ مقام عطا فرمایا، اور پھر آپ کی مسند کے اوپر جو ہستی بھی جلوہ گر ہوتی ہے وہ بظاہر وہ ہستی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں تو اعلیٰ حضرت سیال غریب نواز کی ہی آیات جاری الحمدللہ تعالیٰ۔ کوئی تحقیق سے تحقیق علمی مسئلہ آتا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آتا ہے، کتابوں کی عبارات آتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور تعبیر توجیہ کا معاملہ آتا ہے، الحمدللہ تعالیٰ اس دور امتحان ابتلا آزمائش مسلمانوں کے اس مشکل ترین دور میں آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ عالیہ کو رونق اور زینت عطا کرنے والی ہستی حضور پیر سیال لاجپال سیدی خواجہ تاجدار حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکات العالیہ کی ذات برکات۔ ایک ہے کہ آپ اپنے کسی خادم کو فرمائیں کہ اس پیر بھائی کو فلاں نعمت جو ہے وہ آستانہ عالیہ سے دے دو، بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک وہ نعمت جو حضور پیر سیال خود اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے اس کے انوار کا عالم کیا ہوگا، اس کے فیض و برکات کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت والے دن بلا تشبیہ و تفصیل باقی جتنی عبادات ہیں، جتنی نیکیاں اور حسنات ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، ان کی جزا جو ہے وہ بالواسطہ آ رہی ہوگی، لیکن روزے دار کو جو جزا ملتی ہے نا انا اجزی بہی، اللہ پاک فرماتا ہے روزے دار کے ساتھ میرا خصوصی معاملہ ہے، محبوب بتلا دیجیے اگر قیامت والے دن مجھے اللہ کا دیدار اور میرے دست قدرت سے دیکھتے لینا چاہتے ہو نا تو پھر روزے کی طرف آ جاؤ، میرے لیے بھوک کو برداشت کرو، میرے لیے پیاس کو برداشت کرو۔ کوئی رمضان المبارک میں رزق میں کمی نہیں آ جاتی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ فیہ یزاد رزق المؤمن، اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق اللہ کی طرف سے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ کے کئی بندوں کو زمین کے اوپر عالم دنیا میں باقی 11 مہینوں میں کھانے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ملتی، خزانہ غیب سے رمضان شریف میں وہ نعمتیں بھی دسترخوان پر آئی ہوئی ہیں۔ یزاد رزق المؤمن، ماہ مبارک رمضان شریف میں رزق تو اور زیادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو میری خاطر بھوکا رہتا ہے، میری خاطر پیاسا رہتا ہے، گھر میں ہر نعمت ہے پھر بھی اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اپنے گھر والوں سے جنسی طبی ضرورت پوری کرنے سے بھی، پاک دامنہ بھی گھر میں موجود ہے، نکاح والی موجود ہے، لیکن رک جاتا ہے سحری سے افطاری تک، اور کھانے پینے ہر پاکیزہ نعمت موجود ہے کہ یہ ہوتا ہے حلال، لیکن وہ رکا ہوا ہے کس لیے؟ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر رکا ہوا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اور ہمارے اساتذہ کرام دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے اساتذہ کرام عالم دنیا سے تشریف لے گئے اللہ ان کے درجات ہر لمحہ ہر آن حضور پیر سیال کی برکت سے بلند تر ہوں، اور جو ہمارے اساتذہ کرام عالم دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ صحت سلامتی قوت و عافیت کے ساتھ
ان کے سایوں کے اندر اللہ برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام جب ہمیں یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو وہ پھر ساتھ دوسری قرات بھی بتلا دیتے ہیں کہ ایک تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا براہ راست عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ ہے ہی میرے لیے اور قیامت والے دن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا، بڑی مدد و مراد و دعاؤں کے بعد اللہ نے وارث دیا۔ اس نے اعلان کر دیا یہ جتنے خزانے میرے ذاتی ہیں سارے میرے باہر رکھ دیے، آؤ جس کو جو دل کرے ان خزانوں میں سے لے کر چلا جائے۔ پیر رومی فرماتے ہیں کنیز بڑی سمجھدار تھی، وہ ہیرے جواہرات سونے چاندی باقی زمین جائیداد کی طرف نہیں گئی، وہ چلتے ہوئے آئی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا حضور جن کو خزانوں کی ضرورت ہے وہ خزانے لے گئے، ہمیں خزانوں کی نہیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، جس کو آپ مل گئے اس کو سمجھو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کو اللہ مل گیا اس کو باقی چاہیے کیا؟ تو یہ قرات ہے باقاعدہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ان الفاظ کو یوں بھی ارشاد فرمایا، اور ہمارے تمام ائمہ محدثین اور اساتذہ کرام آج تک ان مبارک نورانی الفاظ کو بالمرفوع بھی پڑھتے ہیں اور بالمجہور بھی پڑھتے ہیں۔ انا اجزی بہ، انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، میں جزا براہ راست عطا کروں گا، روزہ میرے لیے ہے، اجزا بہ، روزے کی جزا میں خود ہوں میں اللہ پاک۔ یعنی جو قرب روزے سے ملتا ہے نا وہ باقی اس لیے ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں کہ نفلی روزوں کی کثرت ہے۔ آپ ہمارے جتنے مشائخ کو دیکھیں گے ان کی تعلیمات کے اندر نفلی روزہ آپ کو باقی 11 مہینوں میں کثرت سے نظر آئے گا۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے فیض و برکات عطا کرے۔ روزہ فرض ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے نمازیں پنج جگانا یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں والد گرامی کی خدمت، امی جان کی خدمت۔ اگر والد گرامی تکلیف میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو بھائی پھر تو ان کی جسمانی خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے جسم کو دبانا، ان کا خیال یہ فرض ہے۔ روزے کے علاوہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلانا اولاد کا فرض ہے۔ وہ بھوکے ان کو کھانا ٹائم پر دینا یہ اولاد کا فرض ہے۔ ان کی رہائش گاہ کا اچھا انتظام، بستر کا انتظام، آرام، یہ فرائض ہے، یہ نفلی عبادت نہیں، یہ فرض چیزیں۔ اور ایک فرض کی ادائیگی وہ چاہے اللہ کریم کے معاملات میں ہو یا اللہ کے بندوں کے معاملات میں ہو، 70 فرائض سے لے کر 700 فرائض تک کا ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ غفلت میں نہیں، توجہ کے ساتھ گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح عظیم عبادت ہے۔ اب یہ ہمارے کچھ مفکرین آ گئے ہیں، علامہ خامنی صاحب جیسی شخصیات، فلاں کوئی تو کہہ رہا ہے کہ تراویح کا تو سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ بھائی تم جو نہیں پڑھتے ہو امت کو تو بھائی جیسے نمازیں باقی تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، تواتر دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل ہوا کرتا ہے۔ نماز تراویح تواتر کے ساتھ امت کے اندر آ رہی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سن 2 ہجری میں جب یہ پاک علیہ السلام نے روزوں کی فرضیت جیسے بیان فرمائی کہ جعل اللہ صیام ایامہ فریضۃ لکم، اللہ پاک نے رمضان کے روزے دن کے وہ تم پر فریضہ مقرر کیے، وسنت لکم قیامہ، اور رمضان کی راتوں کا قیام تراویح میں اللہ کے محبوب نے تمہارے لیے اللہ کے حکم پر سنت بنا دیا۔ سن 2 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری کا رمضان محبوب کریم علیہ السلام کی حیات کے بعد دنیاوی مقدس میں تشریف لایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 10 ہجری کے رمضان کی آخری رات تک آپ کی حیات طیبہ میں کسی رمضان کی کوئی ایک رات بھی نہیں آئی جس میں محبوب علیہ السلام نے نماز تراویح ادا نہ فرمائی۔ آپ کی ازواج مطہرات، سادات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ کے پیارے اہل بیت کرام، آپ کے پیارے صحابہ کرام، مہاجرین انصار، صحابیات، مرد عورت بچے جوان بزرگ سارے کے سارے نماز تراویح جو ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے حوالے سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔
ہاں آج کل ہمارے اندر بڑی سستی آ گئی ہے، میرے پاس یومیہ ایسے فون، آج میں آستانہ مقدسہ کی طرف خانے باز سے چلا ہوں، پھر ایک فون رستے میں سے کچا کو ہمارا ایک علاقہ ہے، بہت بڑا قصبہ ہے ضلع تحصیل خانے باز کا، اور ہمیں تھانہ بھی وہی لگتا ہے، تھانہ کچا کو، تو یہ جگہ کا نام ہے، ایسے نہیں کہ آپ سمجھے کہ کچا کو اور پکا کو، جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، وہاں سے فون آیا ہے۔ کل میں ظہر کی نماز میں نے فرید کوٹ جا کر پڑھی، اور وہاں میں نے 2 گھنٹے سے گفتگو کی نماز کے بعد، وہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو اہل سنت والے حافظ ہیں نا، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے بعد کے مالی طور پر، اور جو دیوبندی وہابی ہیں وہ تو مفت اپنا حافظ دے رہے ہیں۔ میں وہاں سفر کر کے فرید کوٹ گیا، 2:45 بجے جماعت میں شامل ہوا، 2 گھنٹے اہل سنت سے بات ماری کی، اور آج آ رہا تھا تو کچے مجھے فون آ گیا، بھائی خدا کا نام مانے، اگر آپ کے امام صاحب حافظ نہیں ہیں تو ختم قرآن سنت ہوتا ہے، لیکن بد عقیدہ کے پیچھے نماز سرے سے ہو ہی نہیں۔ آپ اپنے امام کو کہو آخری چھوٹی صورتوں میں سے تلاوت کر کے 20 رکعت آپ کو تراویح کی سنت موقع جماعت کرا دیا کریں، لیکن بد عقیدہ کے پیچھے سرے سے نماز بھی نہیں ہوتی، اور بد عقیدہ کو آپ جو اپنے مسلح جیسا عظمت والا مقام دے رہے ہیں، آپ کا اپنا ایمان بھی چٹ ہو جائے گا۔ محمود صاحب کا فرمان ہے جو نئے عقیدے پیش کرے، گستاخیاں توہینوں والی معاملات تو من جی محمود صاحب نے ارشاد فرمایا من فکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، یہ جامع ترمذی، سنن نسائی، ابی داؤد، مسند احمد میں حدیث۔ بد عقیدہ کی جو تعظیم کرتا ہے اور اس کو ایسا کہ ہمارا نکاح پڑھا دے گی، دعا کروا دے، مسلح پر آپ آ جائیں، میرے آقا نے فرمایا جو اس طرح کرے گا وہ اسلام کی عمارت گرانے پر اس کی مدد اور اعانت کر رہا ہے، تو بچنا ہے۔ آپ اپنے امام صاحب کے پیچھے فرائض پڑھتے ہو، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے اب کثرت سے امامت پائی، آپ بڑے بزرگ آدمی حافظ قرآن کا انتخاب کریں تاکہ افضل طریقے سے سارے معاملات چلیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی طرف بھی توجہ کریں گے، صدقہ فطر واجب ہے، تو پر ہیڈ ہے 150 روپیہ، یہ ہے گندم کے حوالے سے، ورنہ 2.25 سیر پرانی گندم ہے، اور جو کھجور میں سے تو 4.5 سیر کھجور، جو کشمش جس کو درخت کہتے ہیں میوہ، اس میں سے 4.5 سیر ایک بندے کا، اور جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ صرف گندم کے حساب سے نہ دیا کرے، وہ کشمش کا حساب لگوایا کرے، کھجور کا حساب لگوایا کرے، اور اس کے مطابق پر ہیڈ جو ہے وہ صدقہ فطر دیا کرے، اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آج کے جمعہ کے دن آستانہ عالیہ سیاح شریف کے فیوز و برکات، رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہم سب کو اللہ پاک عطا فرمائے، اور آنے والی 10 تاریخ حضور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تاریخ نثار مبارک ہے، 10 رمضان المبارک کو آپ کی بارگاہ کے لیے سارے ثواب کا بھی آپ اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی خیر